الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ وردکا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے۔ خالق جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہم سب کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کے طور پہ عطا فرمائی۔ خالق ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کو ماننے کے ساتھ ان کی ماننے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول دینا چاہتے تھے، اتنا قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم آل محمد جیسا ہمیں چاہتے ہیں ویسا بنا دے، امام کے سامنے صاحبان فخر میں ہمارا شمار فرما، دل کی آنکھیں کھول دے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ خالق کون و مکان ہر روز ہر لمحہ ہر ذی روح زمانے کی حجت کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہیں۔ برادر محترم جبار صاحب، اشفاق صاحب، انہوں نے امر امام سے جو اہتمام مجلس عزا کا کیا، میں نے یہ نہیں کہوں گا اسے قبول فرما، میرا اپنا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اگر زمانے کا امام قبول نہ کرتا یہ مجلس نہ ہوتی ہے، اسے نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما۔ جتنے آئے بیٹھے ان کی جھولیاں خیر سے بھر دے، یہ بیٹیاں بچیاں بہنیں جہاں جہاں سے آئی ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، خالق ان کی عزت پردے کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں ان کا شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد، نعرہ تکبیر۔ میرا خیال ہے شاید میں پہلی دفعہ آپ کے چونگ حاضر ہوا ہوں۔ اجازت جب ہوتی ہے بادشاہ کی تو بندہ آتا ہے۔ ایک درد سفر عشق لے کے نکلتا ہوں، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی شہر، کبھی کسی ملک۔ احسان ہے اس کائنات کے کریم کا جو رکھتا کسی کا نہیں، جس نے مجھ جیسے غلام کی پہچان ایسی بنا دی، اب اہل سنت بھی دیکھ کے کہتے ہیں وہ آ رہا ہے جس کے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے۔ مہربانی مہربانی۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہو چکا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، بلکہ اگلے دن کی بات ہے کسی نے یہی جملہ دہرایا اور دہرانے کے ساتھ کہتے ہیں شاہ جی دعا کرو ہمارے پاس نعت پڑھنے والے بھی محمد نہ بیچے۔ آہستہ آہستہ شعور بڑھتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ معاملہ حقیقت میں ہے کیا۔
رضی شاہ جی جتنا آل محمد کے کرم کو آسان لے لیا گیا نا، معاملہ کچھ اور تھا۔ اتنا نہیں تھا کہ مخلوق بس نماز پڑھ لے، بس عزاداری کر لے، بس لنگر کھلا دے، لنگر پکا لے، علم لگا لے اور بس اس نے حق ادا کر دیا۔ اتنا نہیں تھا، معاملہ اس سے آگے تھا، کیونکہ کوئی کام بھی خالق نے یا خالق کے ان نمائندوں نے ہم سے ایسا نہیں کرایا جو بے مقصد ہو۔ بات ہی چل پڑی ہے، چلو تمہیدی دو چار جملے ہی عرض کر دیتا ہوں۔ کائنات جب بے مقصد نہیں بنی تو یہ چیزیں بھی بے مقصد نہیں ہیں۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چونگ والو مقصد چھپا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہال کیوں بنا تھا؟ مقصد تھا زیادہ مومن بیٹھ سکے۔ بندے کے گھر میں افراد ہیں 5 کمرے، رضی نقوی زیادہ سے زیادہ 3 4 یا 5 بنائے گا، 6 7 8 نہیں، اتنے بنائے گا جس میں رہنے والے سما جائیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 آدھ کمرہ ایکسٹرا بنا دے گا کہ آیا گیا وہاں آ کے رہ سکے۔ خدا نے عقل دی ہے، بغیر مقصد کے کوئی گھر بھی نہیں بناتا، بغیر مقصد کے کوئی نوکری پہ نہیں جاتا، بغیر مقصد کے صبح اٹھ کے کوئی کاروبار پہ نہیں جاتا، بغیر مقصد کے کوئی بندہ عقد نہیں کرتا۔ ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے۔ جتنا ہم آسان سمجھ بیٹھے، معاملہ آسان نہیں۔ یہ لنگر کھلایا تھا ہمیں، کوئی مقصد تھا۔ علم اٹھانے کے قابل بنایا تھا، کوئی مقصد تھا۔ زلزلہ کی باغ پکڑنے کے قابل بنایا، کوئی مقصد تھا۔ ماں نے بچپن میں ہاتھوں میں ڈوری باندھ کے علم عباس کے ساتھ ہمیں باندھ دیا تھا، کوئی مقصد تھا۔ ماتمی حلقے میں کھڑا کر کے ہمیں اپنے سینوں پہ ہاتھ مارنے کا موقع دیا گیا، کوئی مقصد تھا۔ کربلا بلا لیا، بلا کے کریمی کرنا چاہیے، کوئی مقصد تھا۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی مقصد تھا۔ ہم نے بہت آسان سمجھ لیا چونگ والو، پہلی مجلس ہے، تمہید ہی گفتگو ہی کر پاؤں گا، جتنی گزارشات پیش کروں سنبھالیے گا۔ اگر مقصد نہ ہوتا ہمیں ان چیزوں سے گزارا نہ جاتا۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد۔ بندے سوچ رہے ہیں کہ سید مقصد کی بات کر رہے، کو بتا نہیں رہا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، خالق نے مصلی پہ بٹھایا تھا اس لیے نہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو وہ خالق مانا جائے گا۔ مہربانی، یا ہماری نماز عبادت نہ کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ اس کی خلقیت پہ کوئی فرق آئے گا، یہ معاملہ نہیں تھا۔ خالق کا ارادہ تھا ان کو میں وضو کرا کر دن میں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بھلا کر قربتاً اللہ کی نیت کرواؤں، اور کوشش کرے قربت کی نیت کرنے والا صرف 5 مرتبہ نہیں، ہر لمحے قربت 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 قربت، ایک لمحے بھی قربتاً اللہ کی نیت ٹوٹنے نہ پائے۔ پوچھا گیا تھا یہ قربتاً اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہا زمانے کے امام کی قربت کو دنیا میں اللہ کی قربت کہتے ہیں۔ شاباش، مہربانی۔ مظہر خدا جو ہیں، مظہر توحید جو ہیں، پھر قیام کرایا گیا، رکوع کرایا گیا، پھر سجدے میں سر ٹکوایا گیا، پھر تشہد پڑھایا گیا، پھر تسبیح پکڑائی گئی، پھر زیارت پڑھوائی گئی۔ ایسے ہی تھی؟ نہیں، ہر چیز میں مقصد ہے۔ تشہد پہ یہ بات کر لیتا ہوں، قیام، رکوع، سجدہ، پھر کبھی
اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا آخری سلام کس کو ہوتا ہے؟ مہربانی میں بڑے آرام سے گزارش کر رہا ہوں تاکہ بندے بندے تک بات پہنچ جائے، ذہن تیار کر رہا ہوں، بڑے آسان انداز میں گزارش کر رہا ہوں۔ آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کس کو ہوتا ہے؟ کوئی عالم بیٹھے تصدیق کرے گا۔ آخری سلام تشہد میں زمانے کے امام کو ہوتا ہے۔ بے مہربانی جس کو آخری سلام ہوتا ہے اس کو زیارت میں بھی آخری سلام ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا کاظمہ نجف واپس آئے۔ اب کیفیت یہ نہیں تھی جاگنا لاہور، جاگنا یہ بے لوث موتی ہیں، تحفے ہیں، شاید زندگی میں کام آ جائیں۔ کیفیت یہ نہیں تھی کمر بھی جھک گئی آنکھیں بھی بند، ایسے ہی ہے نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے۔ حالانکہ ہیں سب ایک سے سارے اکٹھے ہوں تو ایک، نور ایک ہی ہے، بکھرے تو 14 سمٹے تو ایک، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ کیا راز ہے؟ 13 انوار کو سلام کیا تو یوں، 14ویں کو کیا تو یوں۔ سمجھایا جا رہا ہے ریت کو، ایک وقت میں 14 بھی اکٹھے ہو جائیں، لیکن جو زمانے کا حاضر اور موجود ہادی ہے اس کے نام پہ تمہاری گردنوں کا جھکنا ضروری ہے۔ مہربانی 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 بے بہت شکریہ۔ اچھا چلو میں چھوٹی سی ایک بات یہی اور عرض کرتا ہوں۔ شاہ جی آج صرف مقاصد پہ ہی بات کرتے ہیں، یہ چونکہ میری ملت کے بچے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت عزاداری کرتے ہیں، مجالس میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ان کا کوئی گول نہیں ہے، کوئی اچیومنٹ کا کوئی اینڈ پروڈکٹ نہیں ہے، بس اتنی ہے مجلس پہ جائیں گے جنت، لنگر کھلائیں گے جنت، ماتم کریں گے جنت، جنت سے ان کو باہر نکالا ہی نہیں گیا۔ ان کے ذہنوں کو تیار کرنا ضروری ہے۔ او بھائی شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے بہلول کہتے جو جنت بانٹے۔ مہربانی مہربانی چونگ مہربانی، بہت شکریہ بھائی، مہربانی حضور، مہربانی مہربانی حضور، مہربانی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مہربانی مہربانی، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے۔ شیعہ وہ نہیں بچوں جو جنت مانگے، نماز پڑھی جنت، روزہ رکھا جنت، عزاداری کی جنت، خدا دے دے خدا دے دے خدا دے دے نا۔ بہلول کہتے شیعہ بن، مانگنے والا نہیں بانٹنے والا۔ ابھی بہت شکریہ، ان کی سوچوں کو بہت شکریہ، ان کی سوچوں کو بلند کرنا بڑا ضروری ہے۔ محدود ہو چکی ہے سوچیں، بھئی کربلا جانا ہے سلام کر کے واپس آ جانا ہے، خاک شفا لے کے آنا ہے، تبرک لے کے آنا ہے، ساروں کو بتانا ہے، زوار صاحب آ گئے، نہیں، کربلا بندہ جائے اور واپس آئے جیسا گیا تھا، جانے کا فائدہ ہی نہیں، مقام عام نہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی، مقام عام نہیں۔ رضی شاہ جی میں کوئی تھوڑی سی، چونکہ میں ان بانیوں کا کانا نہیں ہوں نا، میں تھوڑی سی مختلف بات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کے ذہن تیار ہوں۔ خدا کی قسم رضی ممبر پہ کھڑا ہوں، نہیں پڑھائیں گا چونگ، مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈرے وہ جن کی روزی روٹی کو مسئلہ ہے۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، شیعہ ہو کربلا جا کے کفن ڈھونڈتا رہے، یہ کمال نہیں ہے۔ آپ کو ہر بندہ ممبر پہ کہے گا، او بھائی جاؤ کربلا کفن لے کے آؤ، جاؤ کربلا کفن لے کے آؤ، جاؤ کربلا کفن لے کے آؤ۔
بندے کو کربلا جا کے کفن لینے کا ہوش ہو، پھر کربلا جانے کا فائدہ کیا ہے؟ مہربانی یار، مہربانی یار. کربلا کفن لینے نہ جا، حسین کی رضا لینے جا، کفن لینے نہ جا. اب ہو سکتا ہے پہلا خطاب ہے، چون والے کہیں جب آر کو اشفاق کو کہ کیسے سید بلا لیا، ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، کیا کفن ضروری نہیں؟ اعلان کر رہا ہوں، کفن کربلا کا وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو. مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، بہت شکریہ، مہربانی یار. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور. یا علی، یا علی، بھئی مہربانی. کربلا کا کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو. آپ نے حکم کیا، میں نے دہرا دیا. آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک بات اور عرض کرنے لگا. ہو سکتا ہے کوئی فتویٰ نہ نکل آئے کہ بخاری صاحب پہلی دفعہ چونگ آئے اور چونگ میں آ کے بخاری صاحب کہہ گئے کہ یار کربلا کا کفن لینے نہ جایا کرو. میں مشورہ دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں. مشورہ دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں. پہاڑ سے وزنی دلیل دینے لگا ہوں، سنبھالنا. جس کتاب شیعہ کی میں لکھا ہے وہاں سے ثابت کر دینے کے لیے میں تیار ہوں. جو جملہ میں آپ دینے لگا ہوں، معصوم فرماتے ہیں ہو ہمارا، ہو ہمارا، ہو ہمارا، دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے. مہربانی، میں نے کہا کتاب کی ضمانت شیعہ کتابوں میں. مہربانی، مہربانی. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. زندہ آباد. ویسے قوم شیعہ ایک مشورہ دوں، جہاں حسینیت زندہ باد آ جائے یزیدیت کو یاد ہی نہ کرو. مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. مہربانی، مہربانی. قیامت تک جب ایک چیز زندہ باد ہے، جو بھی جہاں بھی جب بھی زندہ باد کے مقابلے میں ہے وہ مردہ باد ہی ہوتا ہے. مہربانی، مہربانی. بھئی بہت شکریہ حضور. بات رہ نہ جائے، میں عرض کر رہا تھا تھوڑا سا اس نظریے سے بھی سوچ جوانوں کو بڑھانی ہے. اسی چیز پہ اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا. کربلا جانے کفن لے کے آنا ہے. اگر لے کے رکھے ہوئے تو کوئی نہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں، میں مفتی نہیں، فتویٰ نہیں، مشورہ دے رہا ہوں. اصل میں چونگ والوں، معاملہ کربلا کا کچھ اور ہے.
جو کربلا حقیقت میں ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ کچھ اور ہے، جو دی جا رہی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہمیں دی جا رہی ہے، یہ علم ہے، منت مانو، اگلے سال منت اتارنا، جبکہ حقیقت میں کربلا کی تصویر کچھ اور ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، زیادہ سے زیادہ چونگ واپس نہیں آؤں گا، مگر جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، مہربانی چونگ والو، اعلان کر کے جا رہا ہوں، میری بیٹیاں گواہ ہیں، امام زمان علیہ السلام سرکار تشریف فرما ہیں، اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کون سی کربلا ممبر پہ بیان ہو رہی ہے، مگر جو حقیقی کربلا ہے وہ ایک ہی نظریے پہ قائم ہے 1400 سالوں سے۔ کیا؟ کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ مہربانی، اچھا لگے تو بسم اللہ۔ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ سوچئے گا جب بھی موقع ملے، اکیلے بیٹھیے گا، غور فرمائیے گا، کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ لالچی کو چھٹی چھٹی چھٹی، چاہے جنت کا کیوں نہ ہو۔ اس لیے تو اختر چنوٹی نے کہا تھا، اختر در بطول سے ادنا سی شہ نما، کم ظرف تو نے خواہش جنت۔ بھی بہت شکریہ۔ اختر چنوٹی کی نگاہ عاشقین پہ پڑ گئی تھی۔ اب کسی نے پوچھا یار اختر نے بات کیا کی ہے؟ ایک اور عاشق نے قلم اٹھایا، چونگ والو، اس نے تو کمال ہی کر دیا۔ وہ کہتا ہے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ بھئی کیا بات ہے آپ کے معیار سماعت کی؟ میں نے کہا پہلی مجلس سے پتہ نہیں کیا معیار ہے ان کی سماعت کا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، تو نے، آرام سے پڑھتا ہوں بچہ بچے تک بات پہنچ جائے۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ ہائے 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 ہائے۔ اگر کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی تو پھر کربلا کسے قبول کرتی ہے؟ وہ ہے وہ جو مقام عشق پہ فائز ہو۔ کربلا عاشق بنانے کی فیکٹری ہے، کربلا عارف بنانے کی فیکٹری ہے، کربلا بندے کو کمال پہ لے آتی ہے، کربلا بندے کا معیار بدل دیتی ہے۔ مگر جو کربلا کو سن 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 کے سن نہ ہو، میں تو قدردان سمجھ کے جملہ دے گیا، میں نے کہا جتنا غور فرما رہے ہیں یہ جملہ ضائع نہیں جائے گا، جو سن 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 کے سن نہ ہو بلکہ کربلا کو اپنے اندر اتارے، پھر معیار اور ہے۔ لو جی، مقصدیت پہ میں بات جو کر رہا تھا، بس دو چار تمیزی جملے اسی پہ عرض کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے۔ ماں نے، چلو یہیں سے شروع کرتا ہوں، ماں نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری بچیوں نے اپنی اولادوں کو عالم کے ساتھ ڈوری باندھ کر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بچپن میں ہمیں کچھ احساس دلایا تھا۔ وہ ایک ہی تھا، کوشش کرنا ساری زندگی غازی کا غلام رہنا۔ بے مہربانی، میں آج ابتدائی باتیں ہی کر رہا ہوں، آسان آسان باتیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں۔ ہمیشہ کوشش کرنا غلام رہنا۔ آپ نے اتنی خوبصورت حوصلہ افزائی فرمایا، میں شکر گزار ہوں، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ جوان بچے اور بچیوں کے ذہنوں میں بیٹھنی چاہیے۔ بابا غلام کی کم از کم رضی نقوی تعریف یہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔
بہت شکریہ حضور، پہنچانے کو سلام ہے. جس کی اپنی مرضی نہ ہو، میں چاہتا ہوں یہ ہو، غلام نہیں. اب بندے کہیں گے سید پھر غلام کون ہے؟ رضی نقوی ایک مشہور نعرہ لگتا ہے پوری دنیا میں، ہر گلی میں علی والا نعرہ لگاتے، ہر چوک میں، ہر ممبر پہ لبیک یا حسین. یہ جو لبیک ہے نا، یہ غلامی کی علامت ہے. بچے صبح صبح اسکول جاتے ہیں، بچوں سے پوچھئے گا، بلکہ آپ خیر سے سارے پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً، استاد کیا کرتا ہے؟ رجسٹر نکالتا ہے اور اٹینڈنس رجسٹر میں رول کال لگاتا ہے، نام لیتے ہیں فلاں، وہ کہتے ہیں یس سر، پریزنٹ سر. اس کا مطلب ہے لبیک سر. بہت شکریہ. حاضر سر، حکم لگائیے. بھائی صاحب جاب کرتے ہیں، بھائی صاحب بھی جاب کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہائی اپس کو کیسے یس کہنا پڑتا ہے. حاضر لبیک، حکم کیجئے. رضی نقوی ایک چھوٹا سا اعلان 18 سالہ خطابت میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں. پیر صاحب سامنے بیٹھے، واجد شاہ جی گواہ رہیے گا کہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، جس دن اس قوم نے زبان سے لبیک نہیں دل سے لبیک کہا، مہدی کا ظہور ہو جائے گا. اعلان کر کے جا رہا ہوں، مولا کی عزت کی قسم ہے. بس بسم اللہ، بسم اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ فرمارے کیا پیغام ہے؟ میں نے کہا معیار سماعت کی بھی کیا بات ہے. چلو ایک دو جملے لبیک پہ اور سن لو، بڑے ضروری ہیں. واپس آتا ہوں. لبیک کا مطلب رضی نقوی میں حاضر. آپ آرڈر لگائیے، آپ حکم کیجئے. کوئی کلاس کا بچہ استاد کو لبیک کہنے کے بعد، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کلاس کا کوئی بچہ استاد کو لبیک کہنے کے بعد استاد سے یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا میں نے لبیک کہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ مہربانی یار، مہربانی یار، پہنچ جانے کو سلام ہے. بہت شکریہ چون، پہنچ جانے کو سلام ہے. کوئی بچہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے استاد کو کہا استاد جی میں نے یس سر کہا ہے، پریزنٹ سر کہا ہے، لبیک سر کہا ہے، مجھے دو گے کیا؟ ارے بھائی جہاں لبیک ہو وہاں سوال نہیں ہوتا. اتفاق کرتے ہو میری اس بات پہ؟ لبیک میں سوال نہیں ہے. سوچ لو سارے چونگ والوں، کرتے ہو اتفاق؟ لو جی بسم اللہ. بہت شکریہ. اب پھر سنبھالنا بات، اگر اتفاق کرتے ہو تو پھر سنبھالنا. کوشش کرنا تم لبیک کہنے والے اصل میں، مطلب تم سے مراد میں بھی، ہم سب غلام ہیں. غلام اسے کہتے جس کی اپنی مرضی نہ ہو. آج کے بعد مولا کو یہ نہیں کہنا میں نے امام بارگاہ میں جھاڑو دی، مجھے کیا دے گا؟ مہربانی یار، مہربانی یار. اس سے آسان انداز میں کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. میں نے امام بارگاہ بنوایا، مجھے کیا دے گا؟ میں نے 10 دیگیں پکوائیں، مجھے کیا ملے گا؟ او بھائی تیرا حق ہی نہیں بنتا تو کہے مجھے کیا، مجھے کیا، مجھے کیا. تو نے تو لبیک کہا تھا، یا لبیک نہ کہے. یاد رکھنا چونگ والوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں، پیر واضح شاہ جی مجمع آپ کا پہلا خطاب ہے. کوئی لبیک کہہ بھی نہ، کہنا پڑے گا. کیوں؟ غدیر میں ہم کہہ چکے ہیں، ہم حاضر ہیں. پیسے نہیں، پیسے نہیں، پیسے لے. میری یار تیری یار، میری یار تیری یار، میری یار تیری یار. کلے ایمان، کلے قرآن، نعرہ حیدری. مہربانی، میں شکر گزار ہوں.
मोहतरम खड़े होके पैसे ले आए, मुझे देने लगे। मेरी मजबूरी है, मेरा इमाम से वादा है। कोई अपनी पूरी जायदादें लिख देना कि सैयद तूने जिक्र किया है, हमारी सारी जायदाद तेरे नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आया हूं कुर्बानी बताने। अगर हम लोग खुद कुर्बानी न दे सके, बताने का फायदा क्या है? भाई बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी यार। पैसा आता हुआ बुरा नहीं लगता। मेरे मोहतरम, इसके पीछे चौंक वालों एक और राज भी है, चलो वो भी खोल ही देता हूँ। ज़हन तैयार हो गए? खोल ही देता हूँ। रज़ी नकवी आने वाला है सरदार, इंशाअल्लाह आने वाला है बादशाह। कोई बुलाए भी आएगा, कोई ना बुलाए भी आएगा, आने वाला है, एक खुतबा देगा। जबार भाई, अपना इशफाक साहब, मैं आपसे एक फ़ीस की सूरत में एक चीज़ लेना चाहता हूँ। जितने भी चौक में कम अज़ कम इमाम बारगाह हैं, आपने 5, 4, 6 जो जितने भी हैं पेनाफ्लेक्स छपवाने हैं और कल ही लगा देने हैं। एक पढ़ने वाले के सामने हो, एक सुनने वाले के सामने। ज़माने के इमाम के खुतबे का एक जुमला आएगा, एक तवील खुतबा देगा। उस खुतबे में एक जुमला कहेगा, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। होए 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 होए, मेहरबानी। लगाओ, पढ़ने वाले को भी नजर आए, समझे ना समझे, देखे तो सही ना, सुनने वालों को भी नजर आए। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब तो देना पड़ेगा। और मवद्दत का हिसाब देने के लिए रज़ी नकवी में एक हाथ के इशारे से बताने लगा हूँ, मवद्दत का हिसाब सिर्फ वो दे सकता है जो हर वक्त यूं ना करे, यूं करे। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी। मवद्दत में कुर्बानी देनी पड़ती है। मवद्दत के लिए सवाल हाथ नहीं बढ़ाना पड़ता, मुझे क्या मिलेगा, नहीं पूछेगा दो। उसकी तैयारी का नाम ही तो मजलिस अज़ा है। नहीं, जो नहीं पहुंच सके मैं इसको और आसान कर देता हूँ, ताकि हर बंदे तक मुझे इशारा कर देना। जब मजमा थक जाए मुझे इशारा कर देना। अच्छा, मैं भाई बिस्मिल्लाह। नहीं कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैंने कहा आज ज़रा मुख्तलिफ अंदाज की गुफ्तगू है, बंदे ये भी ना कहें ज़रा थोड़ा हिलाया जलाया जा रहा है ना। एक जगह गया हूँ मैं खिताब करने, तो बाहर मुझे बंदा मिल के कहते हैं, शाह जी काम बड़ा औखा ही कर रहे हो। मैंने कहा क्या? कहते ये बताओ, घर के सोए हुए बंदे को जब उठाओ तो क्या रिएक्शन होता है? यकीन सोए हुए बंदे को उठाओ क्या रिएक्शन होता है? मैंने कहा एकदम तो वो गुस्से हो जाते हैं, यार सोने देते या क्या किया है? कहते शाह जी आपकी भी ख्वाहिश है सोया हुआ ज़मीर जाग जाए। मेहरबानी मेहरबानी, मैं इस कौम मिल्लत के लिए हाजिर हूँ। गली गली, चौक चौक, शहर शहर, मुल्क मुल्क निकला भी हूँ, निकलने के लिए तैयार भी हूँ। हम सादात के जिम्मे भी यही ड्यूटी है। फिर वाजिद शाह जी गवाही दीजिएगा, और सादात जो बैठे हो, बाकियों के नाम मैं नहीं जानता, गवाही दीजिएगा, सादात बुजुर्गों ने घोड़ियों पे चढ़ के दीन फैलाया है, हाथ नहीं फैलाया है। बैठे हैं बुजुर्ग, गवाही देंगे यार। मेहरबानी यार, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा बात आ गई थी, मैंने कहा ना, तो कुछ लोग मेरा चेहरा देखने लग गए। मैंने कहा ये मजलिस अज़ा मवद्दत के जवाब की तैयारी है। कुछ बंदों ने तो गवाही दी है, कुछ ने सर हिलाया, कुछ सोच में पड़ गए। कोई बात नहीं, सबको साथ लेके चलना है। यकीन करो मेरे मिंबर पे भी यही दुआ होती है, परवरदिगार आलम जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब सरदार के काबिल बन जाए, सब आका के काबिल बन जाए। मैं बेटियों के हिस्से का भी मुझे याद कराइएगा। नकीब मिंबर में एक जुमला बच्चियों को भी गुजारिश करूंगा, ताकि इनको भी वो पैगाम इंशाअल्लाह मिलना चाहिए।
میں عرض کر رہا تھا یہ مجلس اعزاز مودت کے جواب دینے کی تیاری ہے. میں چاہتا ہوں سب میرے ساتھ چلیں. 3 زمانے جن سے ہم گزر رہے ہیں، ایک جو گزر گیا، ایک جس سے گزر رہے ہیں، ایک وہ جو آئے گا. جو گزر گیا اس کو کہتے ہیں ماضی. مثلا صبح رضی نقوی صاحب گھر سے اٹھے تھے، اب یہ ان کا ماضی ہو گیا. اب اس وقت مجلس میں ہیں، یہ ان کا حال ہے. یہاں سے اٹھ کے گھر جائیں گے، یہ مستقبل ہے. ایسے ہی ہے. سارے ہم روئے زمین پر رہنے والے انسان ایک بہتر مستقبل کے لیے دوڑ رہے ہیں. حضور سے پوچھئے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے شاہ جی نوکری. میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہا نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا، تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا. یہ چلاؤں گا، لوں گا، یہ مستقبل ہے. میں نے کہا جی آپ کے دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے سید وہ بھی نوکری کرتے تھے. میں نے کہا ایک جواب سوچ کے دینا. کہنے لگے حکم کیجئے سید. میں نے کہا کافی نہیں وہ کرتے تھے. کہنے لگے شاہ جی وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے. غور فرمائیے گا، بہترین نقطے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. کہنے لگے یہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے. نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا. میں نے کہا بھائی کیا کرتے؟ کہنے لگے جی وہ کاروبار. میں نے کہا کیوں کرتے؟ کہنے لگے سید کاروبار کریں گے تو منافع کمائیں گے تو گھر کا نظام چلے گا، یعنی مستقبل. میں نے کہا وہ تیسرے بھائی کیا کر رہے؟ کہنے لگے شاہ جی گھر بنا رہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا گھر بنائیں گے تو رہیں گے. ابھی جواہر بھائی نے، اشفاق بھائی نے سب کو سرکار کا صدقہ نظر اللہ نیاز حسین، نیاز حسین، نیاز پیش کی. اتفاق کرتے ہو نا، ماؤں نے یہی کہا تھا نا نظر اللہ. پھر کوشش کرو جو مجلس پڑھنے کے لیے آنا چاہے نا اور وہ پوچھے آپ سے مجھے نیاز کتنی دو گے، اس کو کہنا نہیں نیاز وہ جو سب کے لیے ہوگی، بتا تیری فیس کتنی ہے. مہربانی یار، مہربانی یار، تھوڑا سا ہمت کرو یار. بہت شکریہ. ماں نے یہ مہربانی یہی کہا ہے نا. آج بھی میں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر اللہ نیاز حسین. میں نے سید سردار ہے، اچھا مولا سلامت رکھے. سردار بڑے ناراض بھی ہو جاتے ہیں بانی، جب 70-80 ہزار کا لفافہ نہ پکڑوں نہ ناراض بھی ہو جاتے. میں نے ایک شرط رکھی ہے. میں نے کہا میں اس دن پیسے لینے شروع کروں گا جب میری ایک بات مانو گے. کہنے لگے حکم کرو، جو کہو ہم تیار ہیں. میں نے کہا کتنے بندوں نے میری مجلس سنی؟ کہنے لگے 300. کتنے ہیں لفافے میں؟ 70,000. میں نے کہا 300 لفافے بنا 70,000 کے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ان کو بھی دے، یہ سب لفافے یہ ان کا حق بنتا ہے، یہ بھی جائیں کو گھر چلائیں لفافے دے. کہنے لگا نہیں یہ وہ ہے کھائیں گے جو پکا ہے. میں نے کہا یہ حسین کے لیے آ سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا. مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی. خوشامد نہیں ہے. مالک آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے. یہ خوشامد نہیں ہے. میرا سلام ہے، آپ میرا سلام ہے. مہربانی جناب، آپ کی محبتوں کا شکریہ. صلی بات بڑی کمال کی تھی، رہ نہ جائے. توجہ ہے نا. ہر چیز مستقبل. میں کھاؤں گا، میں اٹھوں گا، میں جاؤں گا، میں تنخواہ لوں گا، میں منافع کماؤں گا، بچے پڑھا کے ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا. شیعہ قوم، یہاں میں ایک بات روک کے عرض کروں، تھوڑا سا یہ اسٹریٹجی چینج کرو. میں بچے بچپن میں ذہن میں ڈال دو تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. ان کو کہو محنت کرو مولا کی خاطر، لیکن میں تمہیں حر بناؤں گا.
مہربانی یار، مہربانی یار، کسی کے ذہن مہربانی یار، بہت شکریہ یار، مہربانی حضور، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اتنی تمیزی گفتگو آپ نے سنی، بس ایک چھوٹا سا نچوڑ سنبھالو، بہت قیمتی ہے، زندگی میں کام آئے گا۔ کیوں جا رہے ہو؟ یہ کروں گا۔ کیوں اٹھ رہے ہو؟ کام پہ جاؤں گا۔ روٹی کھا رہے ہو؟ شام کو پھر کھاؤں گا۔ ہر چیز میں گا گا گا۔ مجلس پہ کیوں جاتے ہو؟ میں بھی زمانے کے علی کا سلمان بنوں گا، میں بھی زمانے کے امام کی فضا بنوں گی۔ یار کم از کم حسرت تو پیدا کر لو یار، میں بنوں گا او خدا کی قسم۔ رضی نقوی چونگ والوں، میں نے اب تک نہیں کا توجہ کرنا، صرف ایک جملے میں آپ کی توجہ چاہ رہا، آگے آپ کی مرضی توجہ کرنا نہ کرنا ایک تحفہ ہے سنبھالنا۔ کسی نے مجھے کہا سید آپ چاہتے ہیں آج کا ہر علی والا، ہر عاشق سلمان بن جائے، میسم بن جائے، حر بن جائے؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، بننا چاہیے، مہدی کو بھی تو ضرورت ہے نا۔ کہنے لگے اگر بن گئے اس حر اور اس حر میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی۔ بھائی بہت شکریہ، میں بھی بنوں گا، میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔ بس وہی تھے اور بس وہی تھے، نہیں میں بھی بنوں گا، بن کے دکھاؤں گا۔ آؤ گر میں سکھا دیتا ہوں، حور بننے کے کوشش کرنا، غور آپ کر لینا۔ میں نے کہا کوئی چیز مطلب دیکھنا، کوئی چیز مقصد سے خالی نہیں۔ رضی نقوی توجہ کرنا یار، کوئی چیز مقصد سے خالی نہیں۔ گر میں بتا رہا ہوں، کوشش آپ کر لینا۔ میں نے کہا علم اٹھانا مقصد سے خالی نہیں، علم کی زیارت مقصد سے خالی نہیں، زلجنہ کا سلام مقصد سے خالی نہیں، تبرک کا لقمہ اندر لے جانا مقصد سے خالی نہیں۔ یہ 4-5 ہی گور سنبھال لو تو بڑی بات ہے۔ بچے سوال کریں گے بعد میں، یہ سید بلا تو لیا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی، مقصد کرتا رہا، بات نہیں کھولی۔ سنبھالو چونگ والو، سرکار کا صدقہ، لنگر نیاز تبرک جس شکم میں جائے، کوشش کرے ہر بندہ وہ شکم حرام سے بچائے۔ بے مہربانی اتنا ہی کام کرنا، اسے کوشش کرے وہ شکم کسی کا حق کھانے سے بچے۔ بڑے میسیجز آتے ہیں، سید بابا بیٹیوں کے بہنوں کے میسیج، سید بابا ہمارے بڑے ہمارا حق نہیں دیتے۔ چونگ والوں اعلان کر کے جا رہا ہوں، جو علی والا ہو کر اپنی ماں بہن بیٹی کا حق نہیں دیتا، اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ میں بچوں کو بالکل نہ روکیں، ان کو لگانے دے نعرہ۔ یہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہے، مولا کی قسم، میں تو ان سے اسلام سیکھتا ہوں۔ ابھی مجھے بھائی اشفاق کہہ رہے تھے تھوڑا اسلام پہ بھی گفتگو ہو جائے۔ اشفاق بھائی آگے موچی نہ پڑھنا ہوتا تو کوشش تھی کہ طویل خطاب ہو، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا جاتا ہوں۔ یہ اسلام کی خوبصورت تصویر ہے، یہ تمہارا میرا مستقبل ہے، ان کو روکا نہ کرو، ان کو ٹوکا نہ کرو۔ ہاں یہ جو سامنے بیٹھی ہیں ہم سے پردہ کریں گی، ان سے نہیں۔
کیوں؟ صحیح معنی جس کے پاس اسلام ہو اس سے ڈر نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے. مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. یہ بیچارے پھر ڈر جاتے ہیں، یہ ہم نے بولا نعرہ لگایا کو بات کی ہمیں بڑے پکڑ لیں گے. آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں؟ میں نہیں ان سے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں. بار بار نعرے لگائیں گے. اپنے علاقے کی روایت اگر ہو تو سر ہلا دینا. جب دعائیں قبول نہیں ہوتی مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ بلند کراتی ہیں. بے مہربانی یار کراتی ہے نا. یہ اسلام کی خوبصورت تصویر ہے. خدا ان کی ٹالتا ہی نہیں. کیوں؟ نہ یہ برے ہیں نہ بے حیا ہیں. بے مہربانی کبھی کروں گا اس پہ بھی شواق بھی گفتگو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس پہ بھی انشاءاللہ. بیٹا یہ سید بیٹھے ہیں سامنے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ. سامنے سید بادشاہ بیٹھے ہیں، وہ پیچھے واجد شاہ جی بیٹھے ہیں. جی مہربانی توجہ مدر رکھیے گا. جی تھک تو نہیں گئے؟ بہت شکریہ. بات سے بات محسوس بھی نہ فرمائیے گا. مولا خوش رکھے، سلامت رہیں. مجھے پتہ ہے آپ محسوس کر رہے تھے شاید سید پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرے لیے قابل فخر ہے. یقین کرو میں ان کو دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں، اسی لمحے ایک ہو جاتے ہیں. 6 مہینے 6 سال لمبی لڑائی رہتی نہیں. میں نے اس شعور سے پوچھا، میں نے کہا شعور بڑا کوئی ناراض ہو جائے لڑ پڑے تو 6 سال جب تک تیسرا پڑھ کے صلح نہ کرائے آپس میں صلح نہیں ہوتی. یہ شعور یہ کیا چکر ہے؟ اس شعور نے مجھے بتایا اسلام میں 2 مومن بھائی لڑ پڑے کسی بات پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلے لمحے ایک ہو جائیں. پیر واجد شاہ جی میں دیکھ رہا ہوں میرے مولا نے پتہ نہیں کس کس ملک میں مجھے بھیجا. ہر جگہ موالیہ نے حیدر قرار کی خواہش ہوتی ہے جب ہم مر جائیں ہمیں ایسی جگہ دفنانا جہاں ہمارے اوپر سے ماتمی چلے. بڑی بڑی جگہوں پہ کہا ہمارے اوپر سے ماتمی چلے، مولا کے ماتمی چلیں. رضی نقوی بڑی جگہوں پہ دیکھے ماتمی جب چلتے ہیں جوتے پہن کے چلتے ہیں. قبریں بنی ہوئی ہیں امام بارگاہوں میں، راستے میں، جلوس کے راستوں میں، بڑی بڑی جگہوں پہ میں نے دیکھی ہے لوگ جوتوں کے ساتھ چل رہے ہیں. میں علی والوں کو کہتا ہوں مرنے کے بعد جوتے برداشت کرتے ہو، زندگی میں باتیں برداشت نہیں کرتے. مہربانی یار، مہربانی حضور، مہربانی حضور. مہربانی حضور. اگلے دن میں محل سے گیا، مجھے ایک سید کہتے ہیں شاہ جی آپ چاہتے ہیں قوم کٹھی ہو جائے، یہ مشکل ہی ہے. میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. کہنے لگے شاہ جی 5 انگلی برابر نہیں ہے. میں نے کہا پھر دیکھنا. کہنے لگا جی نہیں آپ اپنی دیکھ لیں. میں نے کہا جی بالکل برابر نہیں. میں نے کہا ایک وقت میں یہ برابر بھی ہو جاتی ہے. کہنے لگے جی کب؟ میں نے کہا جب مقصد ایک ہو. کہنے لگا کیسے؟ میں نے تسبیح ہاتھ میں رکھ کے کہا میرا مقصد ہے تسبیح اٹھاؤں. 5 علیحدہ علیحدہ تھی لیکن جو ہی اٹھائی جب علی والوں کا مقصد علی ہو پھر ایک کیوں نہیں ہو سکتا؟ مہربانی یار. بات سے بات آگئی. میں نے کہا چلو میں آپ کے جھولیوں میں ڈال جاؤں. یقین جانی بڑا ضروری ہے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں جی اس کا عقیدہ نہیں، اس کی ولایت ہی نہیں. وہ یار فیصلہ رضی نقوی صرف وہ کرے جس کو سزا اور جزا پہ اختیار ہو. بے مہربانی یار گہری بات تھی، بہت شکریہ. صرف فیصلہ وہ کرے جس کو اختیار ہو. اختیار تو یہاں کسی کو ہے ہی نہیں. پھر نہیں یار کٹھے مل کے چلو. مرنے کے بعد ایک قبرستان سونا پسند کرتے ہو. تمہاری بہت بڑی مضبوطی اسی چیز میں ہے. اگر تمہیں کوئی مومن، چلو ایک توفتن ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی مومن ولایت میں کمزور نظر آتا ہے انگلی نہ اٹھا.
علم عباس کے نیچے بیٹھ۔ پروردگار میں اس وسیلے کے نیچے بیٹھا ہوں جہاں سے دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ مومن ولایت کے معاملے میں کمزور ہے، احسان فرما اس کے دل پہ بھی علی راج کا چھائے۔ یہ ہے معیار یار، اگر کسی کو سمجھ آ جاتا ہے۔ مہربانی حضرت، شکریہ حضرت۔ چلو جی، ایک شکم کی بات تھی، کوشش کرنا کسی کا حق نہ جائے، کوئی حرام کا قطرہ نہ جائے، کیونکہ یہاں سبیل حسین کا پانی جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہ جائے۔ مودت کا جواب دینا ہے نا۔ لو جی، کوشش کرنا جو ہاتھ علم عباس کو مس ہو وہ زندگی میں حرام پہ نہ جائے۔ مودت کا جواب دینے کے گر بتا رہا ہوں یار، بس ہمت کر کے یہ گر سنبھال لو گے تو جواب دے لو گے۔ اچھا نہیں، یہ جو علم لگا ہے یا ہمارے گھروں میں لگا ہے، ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے یا نہیں؟ بھائی بہت شکریہ۔ میں آیا جبار بھائی کے، مجھے اپنے گھر لے گئے، جبار بھائی کی میں مثال دینے لگا ہوں، میں نے کہا اٹھ کے چلے گئے، اشفاق بھائی کی بیٹھے ہیں، میں ان کو ہی مخاطب کر لیتا ہوں۔ میں اشفاق صاحب مجھے گھر لے گئے، سیدھا مجھے کہنے لگے سید آئیے گھر کی چھت پہ چلیے، ایک تحفہ ہے چونگ والو، شاید میں یہیں سے مصائب کا آغاز کر لوں، اتنا ہی کافی سمجھنا، ذہن تیار ہو جائے میں پھر حاضر، نہیں سمجھ آئے گی تو یا علی مدد ہے۔ گھر لے گئے، کہنے لگے سید یہ دیکھے چھت پہ علم لگا ہے۔ میں نے کہا جبار اشفاق بڑا خوبصورت علم لگا ہے۔ کہنے لگے شاہ جی بس یہ ان کی عطا ہے، بڑا خوبصورت علم ہے، ہم چاہتے تھے آپ اس کی زیارت کریں۔ میں نے کہا یہ نیچے کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے شاہ جی باوفا کی نشانی ہے، بلند ہونی چاہیے۔ میں بہت شکریہ، باوفا کی نشانی ہے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا، میں نے کہا اشفاق بھائی یہ علم کربلا سے آیا ہے؟ ذرا سمجھنا یار، اتنی دیر کی تمہیدی گفتگو ہے، تحفہ ہے، سنبھالنا، زندگی میں کام آئے گا، سنبھالنا۔ سید سردار ساتھ دیجیے گا، میرا پیر صاحب ساتھ دیجیے گا، ایک تحفہ ہے آپ کی چونک کو دے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ جو علم لگا ہے آپ نے گھر کی چھت پہ، سرکار عباس کے ہاتھ میں یہی علم تھا؟ کہنے لگے شاہ جی نہیں، یہ نہیں تھا، اس سے اس علم کو نسبت ہے، اس سے مولا عباس کو نسبت ہے۔ اچھا، میں نے کہا یار ویسے ایک بات تو بڑی زبردست ہے، جس کو نسبت ہو جائے وہ تو کمال نہیں ہو جاتا؟ چونک والوں ساتھ دینا، مجھے راستے میں نہ چھوڑنا یار۔ اس موقع پہ میں توفت آپ کی جولیوں میں ڈال، کہنے لگے جی بالکل سید، نسبت ہو جائے تو کمال۔ میں نے کہا میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے اشفاق جبار میں آپ سے ایک سوال کروں گا، حضور یہ بتانا۔ کہنے لگے جو پوچھنا ممبر پہ پوچھنے آپ پوچھنے، جب آپ کی مرضی۔ میں نے کہا ممبر پوچھوں گا۔ میں نے کہا اب آ گیا ممبر پہ، میں نے کہا اشفاق جی یہ جو پائپ لگا ہوا تھا علم کا یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے چونگ سے۔ میں نے کہا جو اوپر کپڑا فریرا لگا تھا کہاں سے لیا؟ کہنے لگا کپڑے کی دکان چونگ سے۔ میں نے کہا پھر آج سنے مجمع، اگر چونگ کی بانس، چونگ کا پائپ اور چونگ کی دکان کا کپڑا عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، تیرے میرے دل میں غازی رہتا ہے، کربلا کہتی ہے تو کب بلند ہوگا؟ مہربانی مہربانی۔ اگر چون کی دکان کا پائپ اور چون کی کپڑے کی دکان کا کپڑا علم عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، تیرے میرے دل میں غازی رہتا ہے ہم کب بلند ہوں گے؟ ایک گہری بات ہے، زیادہ زیادہ سردار فتوی لگیں گے تو کوئی بات نہیں، ایک گہری بات ہے، سنبھالیے گا۔ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، علم ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے یا نہیں؟ کوئی ناراض ہو گئے ہو؟ بہت شکریہ۔ علم بہترین وسیلہ ہے، ادھر ہم سوال کرتے ہیں ادھر پہنچ جاتا ہے، وسیلہ ہے۔ آل محمد کا ارادہ ہے، یہ گھر چاہتا ہے ہمارے چاہنے والا بھی اس معیار پہ بلند ہو، غیر کہیں
علی والا ذرا ہاتھ تو اٹھا. آئے ہائے ہائے ہائے. جس کو نہیں سمجھ آئی آؤ ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ مقاموں کے پاس چلتے. ڈاکٹر صاحب میں جملہ کہہ گیا, شفقت کیجئے گا. کوئی آپ نے لکھا ہو اپنی نظم میں کوئی شعر کوئی چیز کہنے لگے ہاں میں نے لکھا ہے, سنا آج یہاں پہ سننا چونگ والو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظم کیا. بہت شکریہ. مہربانی, بہت شکریہ جی. شکریہ حضور. کیا اس میں گرامی ہے؟ اچھا سید سردار ہے, تائید فرما رہے, شکر گزار ہوں. سید سردار یقین کیجئے اس منبر کا مقصد یہی تھا پیغام پہنچے, لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہر بندہ اپنے ذہن کے ٹارگٹ جو بنا بیٹھے اسی کو حاصل کرنے میں مصروف ہے. نہیں, یہ حر اور فضائیں بنانے کی فیکٹری ہے. یہاں عاشق تیار ہونے ہیں, یہاں عارف تیار ہونے ہیں. یہاں اٹھ کے جائیں تو وہ نہ ہو جو آئے تھے. لیکن معیار کیا ہے؟ پھر واجد صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. وہ کیا کھاتا ہے, وہ کیا پیتا ہے, وہ کیا پہنتا ہے, اس کے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آ گئی, اس کے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی. یہ علی والوں کے ٹاپک نہیں. چونگ والوں یہ تمہارے میرے ٹاپک نہیں. اگر کسی کو خدا نے دی ہے, علی والے کا ظرف بڑا ہے. جلتا نہیں علی والا, جلاتا ہے. میں مہربانی میں آرام سے کہہ گیا. بہت شکریہ حضور. ہاں کی کیا بات ہے. یا علی بہت شکریہ بیٹا. علی والا جلتا نہیں. اگر کسی کو خدا نے کچھ دیا ہے اللہ اسے اور دے, خدا اسے بہت دے. مجھے کیا لگی میں جلوں. بڑے بندے ملتے ہیں شاہ جی, آپ تو منبر پہ کہتے ہیں بندہ سوچے ہی نہ. میں نے کہا نہ سوچ. کہنے کا شاہ جی 20 سال ہو گئے اپنا گاڑی نہیں, رینٹ پہ رہتا ہوں. میں نے کہا اگر تو یکم ذی الحج شہزادی کونین کے عقد کا خطبہ سن لے تجھے پتہ چلے گا صرف تو نہیں رینٹ پہ رہتا, پوری کائنات ہی رینٹ پہ رہتی ہے. ہائے 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 ہائے. بے مہربانی, بہت شکریہ. بہت شکریہ سید, شکریہ سر. پوری کائنات ہی رینٹ پہ رہتی ہے, کس کی اپنی ملکیت ہے؟ نہیں بھئی میں اب کھولتا نہیں ہوں. پھر کبھی موقع ملا علی کی شادی کبھی ہوئے ادھر فارغ ہوئے تو یاد کرے گا آپ کو یا علی کی شادی سنائیں گے. لیکن ابھی ذرا غور فرمائیے جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے. کوئی بھی اپنی ملکیت یہاں نہیں رکھتا, عارضی ہے سب. پھر بھی کہتے ہیں شاہ جی ہمارے پاس تو اپنا گھر نہیں. اس کے پاس دیکھو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک بلڈنگ تھی, اب اوپر 6 سٹوریاں بنا لی. گاڑیاں ایک آدھی تھی, اب تو 6 گاڑیاں کھڑی ہیں. میں نے کہا نہ تو نہ جل, دعا کر اللہ اسے 6 کی 12 دے. کہنے لگا شاہ جی پھر ہم ایسے ہی رہ جائیں گے. میں نے کہا تو خوش نصیب ہے, تیرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس ایک چھوٹا سا واقعہ ٹکڑا یہ عرض کرتا ہوں اور بس اسی پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. اشفاق بھائی بتائیے گا اگر کسی اور کا ٹائم ہو گیا تو میں یالی مدد کروں. کہاں ہے جبار, کہاں ہے جی بتائیے گا. ہے جی اچھا ابھی ہے ٹائم. کسی آنا ہو تو بسم اللہ بھیج دیجئے گا. میں تو حاضر ہوں, آپ سنتے رہو, میں حاضر ہوں. میرے پاس کوئی دقیقے فکس ہے ہی نہیں. اس قوم کے لیے سب کچھ ہے, بس یہ جاگ جائے, ایسا بن جائے جیسا میرا امام چاہتے ہیں. معیار بلند کر لیں, عاشق بن جائیں, اپنے آپ میں ویسے بن جائیں جیسے اس وقت میں سمیت مار تھا.
اور درجے ان کے بلند انشاءاللہ۔ لو جی ایک چھوٹا سا واقعہ، جس نے اس گھر سے محبت کی، بس بچوں بیٹا میری طرف دیکھنا، چھوٹے میری طرف دیکھنا میرے بچے، بڑی قیمتی بات ہے بیٹا، جس نے اس گھر سے محبت کا حق ادا کیا بیٹا وہ بلند ہو گیا، جس نے محبت کو کیش کرایا وہ پیچھے رہ گیا۔ نہ کیش نہیں کرانا، میں نے کیا تو مجھے کیا ملے گا، نہیں، میں نے نہیں کیا، آپ نے کروایا، آپ نے اس قابل بنایا، آپ کی عنایت ہے، آپ کی عطا ہے بیٹا۔ جس نے کیش نہیں کرایا اس کا مزاج اتنا کمال بنا تھا، روز انہوں نے سلمان بنا دیا۔ بس 2 یا 2.5 منٹ میں آپ کے اور لوں گا، سلمان بنا دیا۔ اس نے نہیں کہا مجھے سلمان بناؤ، کریم اتنے ہیں، سلمان بنا۔ رضی نقوی بات صرف سلمان تک نہیں رہی، آگے منا بھی بنا دیا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ بات صرف چونگ والوں منا تک نہیں رہی، آگے اپنی مرضی سے بن مانگے مہدی کا کمانڈر بھی بنا دیا۔ بہت شکریہ، بن مانگے، اس نے نہیں کہا مجھے یہ بناؤ، مجھے یہ بناؤ، مجھے یہ بناؤ۔ کریم جو ہیں عطا ہی عطا کرتے رہے۔ ایک دن بیٹھا ہے ایک مقام پہ، اچھا اس واقعہ تو بڑا طویل ہے، بس میں نے 2 منٹ آپ سے مانگے ہیں، آپ کا شکریہ۔ واقعے کے جو راوی ہیں وہ آپ کے 11ویں امام ہیں، یعنی جو روایت فرما رہے ہیں خود سرکار فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارا سلمان ایک جگہ بیٹھا تھا۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ ہمارا سلمان ایک جگہ بیٹھا تھا، تھک گئے ہو محسوس کر رہا ہوں، 2-3 منٹ میں آپ کے اور یہ جس کو ہمارا کہے نا ان کا معیار اور ہوتا ہے۔ بچوں میں آپ کو چلو بیٹا بتا دیتا ہوں، بڑے تو جانتے ہیں بیٹا، 2 لفظ ہیں، ایک ہے محب، ایک ہے شیعہ۔ بیٹا دونوں میں بڑا فرق ہے، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک جیسا ہی بولا جاتا ہے، محب محب شیعہ، شیعہ محب محب شیعہ۔ بیٹا بڑا فرق ہے، مجھے بھی تب پتہ چلا جب میں نے کتاب میں 11ویں امام کا ایک فرمان پڑھا۔ سرکار سے کسی نے پوچھا مولا یہ بندہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، تصدیق فرمائی یہ شیعہ ہے؟ امام نے فرمایا نہیں یہ محب ہے۔ سرکار محب اور شیعہ میں فرق، وہ بھی حیران ہو گیا، محب اور شیعہ میں فرق؟ اس کر آگے فرماتے بڑا فرق ہے۔ سرکار فرق کیا؟ فرماتے جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی، حیدری، مہربانی مہربانی، جو ہم سے محبت، شکریہ سید، شکریہ شکریہ بشوا، جو ہم سے محبت کرے اسے محب، جن سے ہم پیار کریں اسے شیعہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لو جی یہ شیعہ ہے، نام بھی خود عطا کیا، سلمان۔ سرکار فرماتے ہمارا سلمان ایک جگہ بیٹھا ہے، بس میں نے ایک ہی کمال کا موتی آپ کی جوڑیوں میں ڈالنا ہے۔ فرماتے اتنی دیر میں غیر مسلموں کی ایک جماعت آئی، آ کے سلمان کو سلام کیا۔ سلمان نے کہا میری طرف سے بھی تمہارے لیے دعائیں، سلام دیجیے، لیکن آگے ذہن کے بیمار تھے۔ جو صاحب کتاب میں ترجمہ کیا ہے وہ ہماری زبان سے اچھا نہیں لگتا، ہم سادات کے زبان سے انشاءاللہ پھول ہی ملیں گے، کانٹے کسی کے لیے نہیں ہے، ہم صرف عادل کے دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ذہن کے بیمار تھے آگے۔ سلمان نے کہا جی تو اکثر کہتے ہیں کہ تیرے اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے، جو مانگے وہ دیتا ہے۔ کہا بے شک میں قائم ہوں، میرے اللہ کو میرے اس کریم گھرانے کا واسطہ دو، جو مانگو وہ دیتا ہے۔ حضور میری طرف دیکھے گا، حضور میری طرف دیکھے گا، آج ایک کام کر۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا اپنے اللہ کو اپنے آل محمد کا واسطہ دے اور ہمارے لیے دعا نہیں بد دعا کر۔ عجیب منفرد سا واقعہ ہے، ہمارے لیے سید بد دعا کر۔ کہا کیوں؟ کہا جب ہم نہیں مانتے تجھے بھی
जिनको तुम मानते हो उन्हें भी, और तुम्हारे अल्लाह को भी नहीं मानते तो करना बद्दुआ। कहने लगा नहीं नहीं रहने तो कोई बात नहीं, नहीं मानते तो और भी बड़े हैं। नहीं, कहने लगे हम मुंह से मांग रहे हैं बद्दुआ कर। कहा मैं नहीं करूंगा। तीसरी दफा कहा हम चाहते हैं तुम बद्दुआ कर। जुमला कीमती है, अगर इधर उधर ना देखो कमाल है। कहा हम तीसरी दफा कहा हम चाहते हैं तुम बद्दुआ कर। नहीं, बाएं दाएं देखा आपने, गौर फरमाना। मैं फिर कह रहा हूं इशारा दे दो, मैंने कोई नाराज नहीं होना, या अली मदद में जा रहा हूं। अगर चाहते हो बात मुकम्मल हो जाए, 1 या 1.5 मिनट मान रहा हूं और 2-4 जुमले बस बर्स करूंगा। कहा हम कह रहे हैं, तीसरी दफा जब कहा ना हम कह रहे हैं हमारे हक में बद्दुआ कर, वास्ता देकर। कहा नहीं करूंगा। अब इन्होंने कहा वजह क्या है? कहा मैंने अपने रसूल से सुना इसलिए मैं नहीं। कहा क्या सुना? 11वें इमाम फरमा रहे हमारे सलमान रजी ने कोई सुनना। कहा हमारे सलमान ने वहां बैठ के कहा अगर मैंने तुम्हें बद्दुआ की और तुम मर गए, हो सकता है तुम्हारी नस्लों में कोई महदी के नौकर छुपे हो। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। देखा है ये जनाब सलमान का मयार क्या है। इसलिए कोशिश किया करो अली वाले एक दूसरे को बदुआ ना दिया करो, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, अल्लाह तुझे तबाह करे ना। अली वालों का मयार ये नहीं है। भाई मेहरबानी, भाई बहुत शुक्रिया। मैंने अक्सर देखा है ज़बान से निकल जाता है गुस्से में आके अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे ना। हो सकता है जिसका बेड़ा गर्क करवाना चाहते उसकी नस्लों में कोई छुपा हो। का मैं बद्दुआ नहीं करता, हो सकता है तुम्हारी नस्लों में महदी का कोई नौकर या कनीजा छुपे हो। आगे से कहते हम कह रहे हैं कर। जब कहा ना कर, साहिब किताब कहते जनाब सलमान ने आंखें बंद की, सामने रसूल नजर आए सलमान को। हालांकि सरकार कहीं दूर ही बैठे थे। पीर बादशाह जी गौर फरमाइएगा, जनाब ख़त्म मरतबत कहीं दूर तशरीफ़ फरमा थे। यहाँ जनाब सलमान ने आंखें बंद की, रसूल साहिब किताब कहते हैं सलमान को सामने नजर आए। सरकार सारा कुछ सुन रहे थे। मैं बहुत शुक्रिया। सरकार ने फरमाया सलमान हम कह रहे हैं कर। हम कह रहे हैं इन्हें बद्दुआ कर। आगे फरमाते हैं इसलिए जैसे नूह की कश्ती पे सवार होने के बाद पीछे वालों में उनकी नस्लों में कोई हलाली छुपा ही नहीं था। सरकार ने साथ शफकत भी फरमाई, मेहरबानी कर बद्दुआ। लो जी अब अली के मलंग ने अंगड़ाई ली। भाई क्या बात है। इस मयार का जुमला ब्रजी नकवी मैंने पहली दफा किताब में पढ़ा है। क्या मयार है अली के आशिक का। मुस्कुरा के कहते बताओ कैसी मौत कबूल करोगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बच्चों बेटा कोई बात में ये बात आपके मकतब में मौजूद लोगों पे सवाल उठाने की सूरत में न लगा दे कि सलमान कोई अल्लाह वाली वो कोई कुदरत रखता है कि कह रहे कैसी करोगे। बातें तो होती ना बेटा, तो आगे की बात सुन लो कि तो बात वाज़ेह हो जाएगी। सलमान ने इनसे पूछा, आगे रखा था असा स्टिक सोटी जनाब सलमान के, कहा इस असा को कहो अजदहा बन जाए, दो मुंह निकल आए, एक से डसे एक से निकले। सलमान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम परवरदिगार की हम्द व सना बयान करने के बाद, मोहम्मद की नबूवत की गवाही देने के बाद, अली की विलायत
बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। नतीजा क्या हुआ, वो स्टिक वो असा अजदहा बन गई, दो मुंह निकले, एक से डसा दूसरे से निकला। भाई मैंने अभी तो कहा है, डॉक्टर इकबाल कहते खुदा बंदे से खुद पूछे, अभी तो मैं कह गया हूँ यार। भाई बहुत शुक्रिया, कोई इसमें कोई घबराहट वाली बात है ही नहीं। कहीं दूर सरकार बैठे थे, फरमाते हैं सहाबा को आओ जरा अपने सलमान के पास चले। मैं सिर्फ एक आधे मिनट की आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, एक गहरी बात है, मैं चाहता हूँ सिर्फ सोच बुलंद हो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। बच्चों, जवानों, बेटियां बैठियों, जरा गौर फिक्र कीजिएगा। इसने आंखें बंद की, दूर बैठा मोहम्मद सामने नजर आया। इसका मतलब मानना पड़ेगा अपनों से पर्दा नहीं होता। मैं ज़ुबानी बात कर गया हूँ, जो पहुंच गया मेरा सलाम है यार, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा तोहफा चौंक वालों के लिए आया, हम जब्बार साहब को, इशफाक साहब को देके जाएंगे। जो पढ़ते हो माशाअल्लाह, जो नहीं पढ़ते वो ले लीजिएगा। तोहफा है दुआए अहद। आपके मकतब की सारी दुआएं कमाल हैं, लेकिन सारी दुआओं में बाकमाल दुआ है दुआए अहद। छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाई, इमाम फरमाते हैं जो नमाज सुबह के बाद दुआए अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होंगे मेरा महदी कब्र पे आएगा। ये लाहौर वालों ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं जगह जगह उनकी तरफ से सरकार का सदका दे जाता हूँ बानियों को। ज़रूर पढ़िएगा, तोहफा है, कोई कीमत नहीं, तोहफा है। बस एक कोशिश कीजिएगा, इसका तर्जुमा उर्दू में लिखा है वो ज़रूर पढ़िएगा, ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। शफकत फरमा लीजिएगा। अच्छा, मैं रज़ीना कोई एक मिनट की इजाज़त और ले रहा हूँ, बड़ी अहम बात है। कब्र पे आएंगे, क्यों? उसने कह दिया जो कायनात का सच्चा है, क्योंकि हमारे यहाँ सच्चा वो नहीं जो जिंदगी में झूठ न बोले, हम सच्चा उसे कहते जो कह दे वो हो जाए। और सच्चे ने कहा वो कब्र पे आएगा तो वो आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। कब्र फटेगी, नीचे से बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, दाएं बाएं देखेगा। सरकार को सलाम के बाद चौंक वालों, एक दफा फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब मेरी तरफ देखना, कीमती तोहफा है, जिंदगी में काम आएगा। बंदा बंदी सादात कफन झाड़ते हुए दाएं बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला मेरा बेटा कहाँ गया जो दफनाने आया था, मेरा बाप कहाँ गया जो दफनाने आया था, मेरा भाई कहाँ गया, मेरे मामा नाने ताए चाचे वो कहाँ गए दफनाने आए थे। मुस्कुरा के फरमाएंगे अगर वो तेरे अपने होते तुझे मरने के बाद मैयत न कहते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अगर मेहरबानी, अगर वो तेरे अपने होते ये ना कहते उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत। मुस्कुरा कर फरमाएंगे देख मुझे, मैं तेरा अपना हूं जो यहां मौजूद हूं। मेहरबानी, वो तोहफा ले लीजिएगा, दे के जाएंगे, मजमा न तोड़िएगा। पढ़ने वाले आप शायद तशरीफ़ फरमा हैं, जी मेहरबानी। बस मैं समेटता हूँ। रसूल चले वहाँ से आए, सलमान के पास बैठा हुआ सलमान खड़ा हो गया, मेरा सलाम रसूल पे। साहिब किताब कहते हैं 11वें इमाम फरमाते हैं अजदहे नबी मोहम्मद को सलाम किया, सलाम हो आप पर आए कायनात के सुल्तान, आए अमीर मोमिनीन के भाई। बहुत शुक्रिया। अब वो वाक़या मैंने मुकम्मल किया तो शायद बड़ी और कोई 10-15 मिनट निकल जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी। अर्ज़ कर रहा हूँ, पहचाना तो अजदहे ने पहचाना, ना पहचाना तो उम्मत ने ना पहचाना। अल्लाह अकबर। हाय हाय, उस बीबी की शहादत मनाने आए बैठे हो जब बीबी की माँ दुनिया से जाने वाली थी ना, अरब की मलिका। अल्लाह अकबर। मुस्ना इस्लाम पाक रसूल सुनाने वाले तरफ बैठे थे। सरकार ने पूछा, जब बीबी ने कहा सरकार मेरे से आपकी खिदमत में कोई कोताही रह गई हो मुझे माफ करना, कोई
کوئی حکم ہو تو مجھے بتاؤ۔ ادھر سرکار نے کہا ملکہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہمیں بتائیں، کیونکہ سرکار اس سے پہلے کہہ بیٹھے تھے آپ کے ہم پہ احسان بڑے ہیں۔ ملکہ کوئی حکم ہو ملکۃ العرب ہمیں بتائیے۔ بی بی نے روتی آنکھوں کے ساتھ چونگ والے کی جملہ کہا تھا، اے پاک رسول صرف ایک عرضی ہے میری بیٹی روئے نہ۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ بی بی مجھے ہمت دینا، میں آپ کے مصائب پہ دو چار جملے عرض کر جاؤں۔ بڑا مشکل ہے محمد کی بیٹی کے مصائب پڑھنا۔ اللہ اکبر، یقین جانیے جگر پھٹتا ہے، کائنات کی مالکن ہو۔ اچھا یہاں سے ملتا ہوا ایک جملہ اور بھی سنبھالو۔ علی بادشاہ نے جب بیٹی کو رخصت کیا تاج پہنایا، پاک محمد نے جب بیٹی کو رخصت کیا تاج پہنایا، تاج پہنا کے ماتھا چوما، ماتھا چوم کے علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہاتھ دے کے محمد نے ایک جملہ کہا کہ بھائی چلے جائیں تاکہ جملہ ادھر ادھر نظر نہ ہو۔ چلو ایک بات عرضی کر دیتا ہوں، چونگ والو جب کوئی بندہ بیٹی رخصت کرتے ہیں نا، داماد کو اکثر دیکھا گیا رخصت کرنے والا قریب بلا کے کہتا ہے میری لاڈوں کی بلی ہے۔ کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، میری بیٹی کو معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، میری بیٹی کا خیال کرنا۔ عام سے عام بندہ کئی دفعہ دیکھا ہے دمادوں کو علیحدہ بلا کے کہتے ہیں، یا محمد نے بھی وہی جملہ کہا جو سیدہ کی ماں نے کہا تھا، یا علی سیدہ روئے نہ۔ ایمان سے بتاؤ جتنا عرصہ زندہ رہی بابا کے بعد کیا نہیں روتی رہی؟ علماء لکھتے ہیں آج بھی روتی ہے، جہاں مجلس ہوتی ہے چلی جاتی ہے رومال لے کے، رونے والے جہاں رو رہے ہوتے ان کے آنسوں کو اپنے رومال میں لے کے کہتی ہے تم نے تو جلتا ہوا دروازہ بھی نہیں دیکھا، تم نے تو گرتا ہوا دروازہ بھی نہیں دیکھا، تم نے تو میری زخمی حالت بھی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ 25 قدم ہیں، بس دو چار لمحے اور متوجہ ہو جو 25 قدم ہیں چونگ والو۔ بچوں بیٹا دربار سے گھر زیادہ فاصلہ نہیں، 25 قدم ہیں۔ علماء لکھتے ہیں جب گئی تھی سر کے بال کالے تھے، ہائے ہائے، جب واپس آئی سر کے بال سفید تھے۔ آتے ہی شام والی نے آگے بڑھ کے ماں کا استقبال کیا، گلے لگا کے کہتی اماں خیریت تو ہے؟ آپ کے بالوں کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا۔ شہزادی رو کے کہتی شام والی میں حسن کا زہر دیکھ آئی ہوں، شام والی میں حسین کو ذبح ہوتا دیکھ آئی ہوں، شام والی میں تیرے سفر دیکھ کے آئی ہوں۔ جناب فضا روایت کرتے ہیں ایک دفعہ شہزادی کی شہادت کے کافی عرصہ بعد بی بی فضا مکہ تشریف فرما ہے، ایک شخص کہتے ہیں میں نے بڑھیا کو دیکھا آہستہ آہستہ بول کے کہتی ہے دنیا والو محمد کا گھرانہ کریم ہے، بیٹھی اکیلی، دنیا والو محمد کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، دنیا والو محمد کے گھرانے کا حیا نہ بھولنا۔ کہتا میں قریب گیا، میں نے کہا بڑھیا آپ کون ہیں؟ تعارف کرایا میں فضا ہوں۔ اچھا فضا کون؟ سیدہ کی کنیز؟ کہاں سیدہ کی کنیز؟ اچھا ذرا بتا تو صحیح۔ کہتے میں نے سوال کیا جناب فضا سے ذرا بتا تو صحیح یہ ہوا کیا تھا؟ میں نے دیکھا کیفیت کچھ تھی، کیفیت بدلی۔ بڑھیا رونے لگی، رو کے کہتی ہے تو نے میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے، تجھے کیا بتاؤں محمد کی بیٹی اتنی دکھی تھی، اتنی دکھی تھی، صبح بھی روتی تھی شام بھی روتی تھی، ہر وقت بابا کو یاد کر کے روتی تھی، رو رو کے کہتی تھی بابا جس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے آ کے دیکھے تو صحیح امت نے کیا کر دیا۔ ایک دفعہ یا علی کر رہا ہے، چونگ والے یا علی کہتے سیدہ مدینے والے سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور سلام کے ساتھ کہہ رہے ہیں محمد کی بیٹی کو کہو رونے کا وقت مقرر کرے۔ ایک وقت